السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا عبادي يقولوا التي هي أحسن، آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ آقا انعامدار مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار نائب پروردگار، گلشن ہستی کی اولی فصل بہار کے دربار گوہر بار میں درود پاک کا قیمتی ہار پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم، وآلہ وبارک وسلم۔ عقیدت و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم، وآلہ وبارک وسلم۔ گنبد خضراء کے تصور کے ساتھ ایک مرتبہ اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، وآلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلاما سرمدا دائما ابدا علیک یا رسول اللہ۔ حضرات، خطبہ مسرونہ کے بعد قرآن مقدس کا ایک جز ہم نے تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، قل یا عبادی یقولوا التی ہی احسن، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں کہ اے میرے بندوں، بات وہ کریں جو سب سے اچھی ہو۔ اس آیت کریمہ کے تعلق سے چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ اس سے پہلے چند تمہیدی کلمات سماعت فرمائیں۔ اللہ عز و جل کے فضل و کرم سے ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان کون ہوتا ہے اور مسلمان کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہ کرنا چاہیے، ان باتوں پر بھی ہمیں آج کے اس دور پرفتن میں توجہ کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے یہ سمجھ رکھا ہو کہ مسلمان وہ ہے، نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے، بس اسی کا نام مسلمانی ہے، تو یہ بھی غلط ہے۔ اللہ عز و جل کی عبادت کے ساتھ ساتھ ایک مسلمان پر اور بھی بہت سی چیزیں ہیں
جو اللہ کی طرف سے ہی مسلمان پر نافذ ہیں، اور ایک مسلمان کو ان باتوں کو بھی کرنا ضروری ہے۔ جس طریقے سے ایک مسلمان نمازوں کا پابند نہیں ہے، ارکان اسلام کا پابند نہیں ہے، تو اسے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اپنے رب کا نافرمان ہے۔ اسی طریقے سے ایک مسلمان نمازوں کا پابند ہونے کے باوجود اگر وہ اللہ کے ان دوسرے احکام پر جن کا تعلق اللہ کے بندوں سے ہے اگر وہ کام نہیں کرتا، تب بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ اللہ کا نافرمان ہے۔ نماز اور دیگر ارکان اسلام کو ادا کر لینا ادعائے اسلامی نہیں، بلکہ اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ ہر ناجائز کام سے بچنا اور ہر اس کام کو کرنا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کا سبب ہو، یہ بھی ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اور جب تک ایک مسلمان یہ کام نہیں کرتا، تب تک وہ حقیقی معنوں میں مسلمان کی جو تعریف ہے، ایک مسلمان کی جو ڈیفینیشن ہے، وہ اس پر مکمل طور پر نہیں اتر سکتا ہے۔ مسلمان کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، اور مسلمان کون ہوتا ہے، اس کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 2 ہی لفظوں میں ارشاد فرما دیا ہے۔ اور کیوں نہ ہو کہ آپ کی زبان پاک وہ زبان ہے جس کو جوامع الکلم کہا گیا، کہ الفاظ تو بہت کم ہوتے ہیں لیکن اس میں معنی بہت زیادہ پوشیدہ ہوا کرتے ہیں۔ خود ارشاد فرماتے ہیں اعطیت جوامع الکلم، مجھے جوامع الکلم عطا کیا گیا، یعنی ایسے کلمات عطا کیے گئے ہیں کہ ان کلمات کا لفظی اعتبار سے تو وہ کلمات بہت تھوڑے ہوتے ہیں، لیکن اس میں علم و حکمت کے سمندر بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ انہی احادیث مبارکہ میں سے ایک حدیث پاک جس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے اور مسلمان کون ہوتا ہے 2 لفظوں میں ارشاد فرما دیا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں المسلمون المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو جائے، جس کی زبان اور جس کے ہاتھوں سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، وہ مسلمان ہیں۔ مسلمان کی گویا کی یہاں ڈیفینیشن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، جس کو یاد کرنا ہم سب کے لیے آسان ہے، اور یاد کر کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ ایک بار پھر اس ارشاد گرامی کو سنیں، المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدہ، مسلمان وہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو جائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دور میں اس ارشاد گرامی کو فرمایا، وہ دور وہ تھا کہ اس سے پہلے والا دور کو دور جاہلیت کہا جاتا ہے۔ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے
لوگوں کے اندر جہاں بہت سی خرابیاں تھی وہاں یہ دو خرابی بہت زیادہ عام تھی، ایک ہجو گوئی اور ایک لڑائی جھگڑا۔ چونکہ اہل عرب، جیسا کہ 2 جمعہ پہلے بھی ہم نے عرض کیا تھا کہ ان کی وہ زبان تھی کہ ایسی زبان دنیا میں اللہ نے پیدا ہی نہیں فرمائی ہے، اور وہ اس زبان کے بڑے ماہر تھے۔ اگر کسی سے دشمنی ہو جاتی تو اس کی برائی میں اپنی زبان کو اتنا دراز کرتے کہ اس کی برائی میں قصیدے لکھ دیا کرتے تھے، بڑے بڑے اشعار لکھ دیا کرتے تھے اس کی برائی کو بیان کرنے میں، اور جب مار دھاڑ کی باری آتی تو خون کی ندیاں بہا دیا کرتے تھے۔ وہی قوم جب اسلام لائی، زمانے جاہلیت کی وہ عادتیں جو اس قوم میں تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان عادتوں کو ختم کرنے کے لیے ارشاد فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو جائے۔ یعنی اب کوئی مسلمان کی اگر کسی مسلمان سے دل شکنی ہو جائے، کسی مسلمان کا دل کسی مسلمان کی وجہ سے ٹوٹ جائے، تو وہ مسلمان اب اپنی زبان سے اس کی برائی کو بیان نہ کرے، اس کی غیبتیں نہ کرے، اس کی عزت معاشرے میں نہ اچھالے، لوگوں کے سامنے اس کو ذلیل و رسوا نہ کرتا پھرے، کیونکہ یہ اس زمانے میں بالکل عام تھا، اور آج بھی ہمارے اندر یہ برائیاں پائی جاتی ہے۔ وہ زمانہ اور یہ زمانہ دیکھا جائے تو اب ایسا لگتا ہے کہ کوئی زیادہ فرق نہیں ہے۔ اسلام سے پہلے وہ بری عادتیں جو مشرکین میں تھی، کافرین میں تھی، وہ برائیاں آج ہم مسلمانوں میں پائی جا رہی ہے۔ باہر کا دشمن تو باہر کا دشمن ہے، لیکن اگر ایک مسلمان کا معاملہ اپنے گھر میں بھی کسی سے تنگ مزاجی کا ہو جاتا ہے تو وہ اس کی عزت کو خراب کرنے کے در پہ ہوتا ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ میں اس کو دنیا کے سامنے برہنہ کر دوں، لوگ دیکھ لیں کہ اس کی کیا حقیقت ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے آج کے اس زمانے کے اندر یہ سوچ رکھتا ہے۔ میری اس بات کو شاید آپ بھی تصدیق کریں گے کہ یقیناً آج معاملہ اور معاشرہ یہی ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، غور کریں، کیا ان سب کاموں کے کرنے کے باوجود ہم اپنے مسلمان بھائی جو عام مسلمان بھائی ہیں ان کا تو احترام ہے ہی، لیکن ایک مسلمان پر رشتہ داری اور خاندانی اعتبار سے جو اپنے رشتہ دار اور خاندان کے حقوق ہوتے ہیں، کیا ہم ان تمام حقوق کو پامال کر کے، ان کو برباد کر کے، اور اپنے کسی رشتہ دار یا کسی مسلمان کی عزت کو مٹی میں ملا کر، اس کے باوجود بھی کیا ہم اپنی زبان سے اس بات کو کہنے کے قابل سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں؟ جبکہ بانی اسلام رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو جائے۔ اب ہم اس ڈیفینیشن کے آگے اپنے آپ کو رکھیں، اس تعریف کے آگے اپنے آپ کو رکھیں، اور غور کر لیں کہ ہم کہاں تک اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کے لائق ہیں، ہم کہاں تک اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کے لائق ہیں۔ اگر واقعی اس حدیث پاک کو دیکھا جائے تو ہم اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ حقیقت میں ہم مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہیں، کیونکہ
نبی اسلام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو مسلمان کہا تھا وہ خصلتیں وہ صفتیں تو ہمارے اندر پائی نہیں جا رہی ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس زمانے میں ضرورت ہے اس بات کی کہ انسان اپنی اس زبان کو سنبھال کر رکھے۔ یوں تو ہر قوم یہ مانتی ہے کہ دنیا کے جھگڑے 3 بنیادوں پر ہوتے ہیں، زن زمین اور زر، یعنی زمین سونا اور عورت، لیکن ایک ان سب سے بڑی فتنہ گر ہے اور وہ ہے زبان۔ کسی مذہب نے زبان کی طرف اتنی توجہ نہیں دلائی جتنی توجہ اسلام نے دلائی ہے۔ اسلام نے اس زبان کو، زبان کی طرف جتنی توجہ دلائی، کوئی ایسا مذہب نہیں ہوگا جس نے اس زبان کی طرف اپنے ماننے والوں کو اتنی توجہ دلائی ہے۔ ابھی خطبے کے بعد میں نے جو آیت کریمہ کا حصہ پڑھا، اللہ ارشاد فرماتا ہے قُلْ يَا عِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہہ دو کہ بات وہ کہیں جو سب سے اچھی ہو، بات وہ کریں جو سب سے اچھی ہو۔ دیکھیے یہاں پر بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں یہ کہلوایا جا رہا ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، دیگر عبادات، صدقات و خیرات، اللہ کی راہ میں امدادیں کرنا، یہ سب اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ تم بد زبان ہو تو تم اللہ کے مکمل طور پر فرما بردار نہیں ہو۔ اس لیے فرمایا کہ بات وہ کہے جو سب سے اچھی ہو، اور ایک جگہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور درست بات کہو۔ یہاں بھی دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبان ہی کو اپنا موضوع سخن بنایا ہے اور زبان ہی کی طرف ہمیں توجہ دلائی ہے۔ اور ایک بات اور بتاتا چلوں آپ کو، اس زبان سے آج کے زمانے میں جو فتنہ پروری ہوتی ہے وہ تو ہوتی ہی ہے، لیکن بالخصوص اس زبان کے ذریعے جو رشتے ٹوٹتے ہیں وہ بھی اس زبان ہی کا ایک فتنہ ہے۔ اور آپ کو معلوم ہوگا نکاح کا خطبہ آپ سنتے ہو یا نہ سنتے ہو، لیکن خطبہ نکاح میں خطیب دونوں رشتہ داروں کو، چاہے وہ لڑکی والے ہوں یا لڑکے والے ہوں، ان دونوں کو مخاطب کر کے یہ آیت کریمہ سناتا ہے، اور جس میں کیونکہ خطبے کے اندر چند آیتیں پڑھی جاتی ہے، ان میں سے ایک آیت یہ بھی پڑھی جاتی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہو۔ یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ گویا کہ قرآن کی طرف سے یہ ذہن دیا جاتا ہے کہ دیکھو ایک اجنبی اور ایک اجنبیہ کا رشتہ صرف اسی زبان پر جڑ جائے گا، ایک اجنبیہ ایک اجنبی سے وابستہ محبت ہو جائے گی، اور دو خاندانوں کے رشتے آپس میں ایسے ہو جائیں گے جیسے اب یہ بہت بہتر رشتہ دار ہیں، صرف قبول اور قبول ہی پر یہ معاملہ ہوتا ہے۔ ان الفاظ کو زبان سے کہلوایا جاتا ہے، اور یہ ہے سیدھی بات، یہ ہے سیدھی بات کہ ایک مرد ایک اجنبیہ کو اسلام کے طریقے کے مطابق ہزاروں لاکھوں گناہوں سے بچنے کے لیے اپنی زندگی کا اسے ساتھی بنا لیتا ہے، اور اس سیدھی بات کے ذریعے دونوں خاندان آپس میں مل جاتے ہیں اور میاں بیوی کے درمیان محبتیں پیدا ہو جاتی ہے۔ تو گویا کہ خطیب تمام مسلمانوں کو مخاطب کر کے یہ کہتا ہے کہ دیکھو ایک ہی بات سے یہ رشتہ جڑ گیا ہے،
ایک ہی بات سے دو خاندان آپس میں مل گئے ہیں. ایک ہی بات سے ایک اجنبیہ کا ایک اجنبی سے بات کرنا جائز ہو گیا ہے، جبکہ ہم نے اس بات کرنے کے نہ جانے کتنے جائز طریقے اختیار کر لیے ہیں. کبھی سگائی کے نام پر، کبھی کسی چیز کے نام پر، نامعلوم ہم اپنی اولاد کو ان کی شادی سے پہلے نہ جانے کتنے گناہوں پر گزار دیتے ہیں. اور یہ صرف اور صرف نئی تہذیب کا معاملہ ہے کہ ہم اس رشتے کو بہتر سمجھتے ہی نہیں جس میں شادی سے پہلے میاں اور بیوی، جو ابھی میاں اور بیوی نہیں ہیں، ایک دوسرے کے منگیتر ہیں. جب تک وہ ایک دوسرے کو گھمائیں گے نہیں، ایک دوسرے کے ساتھ فری نہیں ہو جائیں گے، ہم یہ نہیں سمجھتے کہ یہ رشتہ بہت اچھا ہے. معاذ اللہ رب العالمین. جبکہ ایک ایک لمحہ دونوں کا بات کرنا، گھومنا پھرنا تو بہت دور کی بات ہے. اگر فون پر بھی نکاح سے پہلے وہ بات کر رہے ہیں تو ایک ایک لمحہ ان کا گناہوں میں گزر رہا ہے، اللہ کی نافرمانی میں گزر رہا ہے، اور ایک ایک لمحے کے وہ گناہگار ہوتے چلے جا رہے ہیں. لیکن گھر والے خوش ہوتے ہیں اس بات پر کہ ہاں ہمیں داماد اچھا مل گیا ہے، ابھی سے وہ اتنی اچھی گفتگو کرتا ہے. پیارے اسلامی بھائیوں، اس بات پر غور کریں، کیا اللہ اور رسول کی نافرمانی کرنے والا کبھی کوئی اچھا داماد ہو سکتا ہے؟ کیا اللہ اور رسول کی نافرمانی کرنے والی کوئی اچھی بہو ہو سکتی ہے؟ ارے جب وہ اللہ اور رسول کی نافرمانی کرنے میں حیا نہیں کرتے تو ایک دن آپ کو گالی بکنے میں بھی وہ حیا نہیں کریں گے، ایک دن وہ آپ سے رشتہ توڑنے میں بھی حیا نہیں کریں گے، کیونکہ جس کے سامنے اللہ اور رسول کی حیا نہیں ہے تو وہ کسی کی بھی حیا نہیں کر سکتا ہے. تو گویا کہ ایک خطیب اس بات کو عرض کرتا ہے اپنے خطبے میں کہ دیکھو یہ رشتہ ایک ہی سیدھی بات سے جڑ گیا ہے. اب اگر ٹیڑھی بات ہوئی تو ایک ہی بات سے یہ رشتہ کٹ جائے گا. لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی اتنا دنوں کی رشتہ داری کیسے ایک لفظ طلاق سے ٹوٹ جاتی ہے؟ شریعت یہ کہتی ہے کہ ایک لفظ قبول سے جڑ بھی تو گئی تھی. تو جو رشتہ ایک لفظ قبول سے جڑ جاتا ہے، شریعت کے مطابق وہی رشتہ ایک لفظ طلاق سے ٹوٹ بھی سکتا ہے. یہ اللہ کی حدیں ہیں اور مسلمانوں کو ان حدوں کی پابندی کرنی چاہیے. یہ اسلام کی باؤنڈریاں ہیں، مسلمانوں کو ان باؤنڈریوں کی حفاظت کرنی چاہیے. اگر کوئی ان کو تجاوز کرے گا تو گویا کہ وہ اسلام کی باؤنڈریوں کو تجاوز کر رہا ہے. اور آپ جان سکتے ہیں کہ اگر کوئی حفاظت کی باؤنڈری ہو اور اگر آدمی اس باؤنڈری کو کراس کر کے چلا جائے تو باؤنڈری کے اس پار اگر اس کا نقصان ہوتا ہے تو وہ خود اپنا ذمہ دار ہوتا ہے. اسی طریقے سے اسلام نے بھی چند حدیں بنائی ہے اور مسلمانوں کو یہ فرمایا ہے تلک حدود اللہ، اے لوگوں یہ اللہ کی حدیں ہیں. یہ طلاق ہے، یہ اللہ کی حدیں ہیں، اس کے قریب نہ جانا. یہ شراب ہے، یہ اللہ کی حدیں ہیں، اس کے قریب نہ جانا. نکاح ہونے سے پہلے ایک اجنبی کا اجنبیہ سے ملنا، یہ اللہ کی حدیں ہیں، اس کے قریب نہ جانا. اب اگر ان حدوں کو کراس کر کے کوئی آگے چلا جاتا ہے اور پھر وہ فتنہ فساد مول لیتا ہے تو وہ ان فتنہ فساد کا خود ذمہ دار ہے، نہ کہ اسلام اور اہل اسلام ذمہ دار ہیں. تو پیارے اسلامی بھائیوں، جتنی توجہ اسلام نے زبان پر دلائی ہے، کوئی مذہب ایسا نہیں جس نے اس زبان پر توجہ دلائی ہے. حضرت ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ دریافت کیا کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، نجات کس بات میں ہے، کس چیز میں مجھے نجات ملے گی؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اہلک علی کا لسانک، ارشاد فرمایا اپنی زبان کی حفاظت کر لے. دیکھیے یہاں بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کو مطمع نظر بنایا اور کیا ارشاد فرمایا؟ اپنی زبان کی حفاظت کر لے. اس لیے کہ زبان کی حفاظت کر لینا ہی انسان کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ تنہائی میں اپنی زبان کو پکڑ کر کھینچ رہے تھے اور اس کو گویا کی سزا دے رہے تھے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ اپنی زبان کو
اس طریقے سے پکڑ کر کھینچ رہے ہیں تو عرض کیا کہ حضور یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ان ہذہ اوردتنی فی الموارد، بے شک یہی وہ چیز ہے جو انسان کو ہلاکتوں میں ڈال دیتی ہے، یہی وہ چیز ہے جو لوگوں کو ہلاکتوں میں ڈال دیتی ہے۔ تو پتا چلا کہ صحابہ کرام اس زبان کے فتنوں سے کتنا چوکنا رہا کرتے تھے، جبکہ ان کی وہ زبانیں تھی کہ ان زبانوں سے سوائے اللہ و رسول کے ارشادات کے کچھ نہ نکلتا تھا۔ اگر وہ اپنے گھریلو زندگی میں بھی کچھ الفاظ بولتے تھے تو ان کا معاملہ یہی ہوتا تھا کہ وہ اللہ و رسول کے فرمان کے مطابق بولا کرتے تھے۔ قرآن ان کے سامنے تھا، صاحب قرآن کی زندگی ان کے سامنے تھی، وہ اپنی زبان سے کبھی کجروی بھی اختیار نہیں کرتے تھے، نہ گھر میں ان کو کبھی مزاج کی سختی میں دیکھا جاتا، نہ کسی بندے کے ساتھ باہر ان کو تندی مزاج کے ساتھ دیکھا جاتا۔ وہ ہر وقت اپنے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف اپنے دل میں رکھتے اور اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ حضرت لقمان حکیم بہت بڑے حکیم یہ گزرے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حکمت بھری باتوں کو قرآن مجید میں بھی بیان کیا ہے۔ اتنے بڑے پائے کے یہ بزرگ ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے کا ان کا زمانہ ہے۔ قرآن کریم نے انہوں نے اپنے بیٹوں کو جو نصیحتیں کی ہیں، قرآن کریم نے ان نصیحتوں کو بیان کیا ہے کہ لقمان حکیم نے اپنے بیٹوں کو کیا نصیحتیں کی ہے، اور خود ایک سورت قرآن کے اندر سورہ لقمان کے نام سے موجود ہے۔ اتنے بڑے حکمت کے بادشاہ حضرت لقمان حکیم تھے۔ ان کے آقا نے ایک مرتبہ ان سے کہا کہ لقمان ایک بکری ذبح کرو، اور اس بکری میں جو سب سے اچھی چیز ہو اسے میرے سامنے لاؤ۔ چنانچہ انہوں نے بکری کو ذبح کیا اور زبان اور دل کو اپنے آقا کے سامنے پیش کر دیا، اور کہا پورے جسم میں اگر سب سے اچھی کوئی چیز ہے تو وہ زبان اور دل ہے۔ دوسرے دن پھر ان کے آقا نے کہا کہ آج بھی ایک بکری ذبح کرو، اور سب سے بری چیز جو اس کے جسم میں ہو وہ پیش کرو۔ چنانچہ انہوں نے دوسرے دن بھی بکری کو ذبح کی، اور دوسرے دن بھی زبان اور دل ہی کو پیش کر دیا۔ آقا نے پوچھا یہ کیا بات ہے؟ اچھی بات، اچھی چیز کے بارے میں ہم نے پوچھا، وہ بھی تم نے زبان اور دل کو بتایا، اور سب سے بری چیز بھی ہم نے پوچھی تو تم نے زبان اور دل ہی کو بتائی۔ تو حضرت لقمان حکیم نے حکمت بھرا جواب ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں کہ یہی وہ دو چیزیں ہیں کہ اگر سدھر جائے تو پورا جسم سدھر جاتا ہے، اور اگر یہ بگڑ جائے تو پورا جسم بگڑ جایا کرتا ہے۔ زبان اور دل، کہ زبان ایک ایسی شے ہے کہ اگر یہ بگڑ جائے تو پورا معاشرہ بگڑ سکتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں زبان کی جو تیزی ہے یہ وہ تیزی ہے کہ نیزے کا زخم وہ گھاؤ نہیں کرتا جو زبان کی تیزی گھاؤ کر جایا کرتی ہے۔ عربی مقولہ ہے جراحت السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، کہ نیزوں کا زخم تو بھر سکتا ہے لیکن زبان کا زخم کبھی نہیں بھر سکتا ہے۔ تو زبان وہ چیز ہے، اب آپ غور کریں کہ ہمیں اپنی زبان کو کتنا سنبھال کر رکھنے کی ضرورت ہے۔ اب آپ دیکھیں اس زبان کی آفتیں، یہی وہ زبان ہے جو چلتی ہے تو دو خاندانوں میں جدائیاں ڈلوا دیتی ہے، جو چلتی ہے تو کبھی کسی کے دلوں کو زخمی کر دیا کرتی ہے۔ یہی وہ زبان ہے جس سے انسان گالیاں بک کر لوگوں کے دلوں کو مجروح کر دیا کرتا ہے۔ یہی وہ زبان ہے جس سے انسان لوگوں کی برائی کر کے اپنے نامہ اعمال کو سیاہ کر دیتا ہے۔ یہی وہ زبان ہے کہ جس کے ذریعے انسان تباہ و بربادی میں چلا جاتا ہے، اور یہی وہ زبان ہے کہ جب چلتی ہے تو دنیا کے اندر فتنہ برپا کر دیتی ہے۔
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس زبان کے تعلق سے، من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھے دو جبڑوں کے درمیان جو چیز ہے اس کی ضمانت دے دے، اور دو پیروں کے درمیان جو چیز ہے اس کی ضمانت دے دے، تو میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ بزرگان دین فرماتے ہیں دو جبڑوں کے درمیان زبان ہے، دو جبڑوں کے درمیان یہ زبان ہے جو اس کی ضمانت دے دے، اور دو پیروں کے درمیان شرمگاہ ہے جو اس کی ضمانت دے دے، یعنی اپنی زبان کو اللہ کی نافرمانیوں اور اپنی شرمگاہ کو اللہ کی نافرمانیوں سے بچانے کی جو ضمانت دیتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسے جنت کی ضمانت ارشاد فرما رہے ہیں۔ اب آپ غور کریں کہ زبان کو یہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، کس انداز میں ارشاد فرمایا؟ اَنَّ مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ، دو جبڑوں کے درمیان جو زبان ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ان دو جبڑوں کے درمیان جو زبان ہے وہ صرف گوشت کا لوتھڑا ہے، لیکن یہ دو جبڑے ہیں، یہ بڑے طاقتور اور بڑے مضبوط ہوا کرتے ہیں۔ ان دو جبڑوں کے درمیان، ان مضبوط جبڑوں کے درمیان زبان کو اللہ نے رکھا۔ کیوں رکھا؟ تاکہ یہ زبان ہمیشہ انسان حفاظت میں رکھے۔ لیکن اس زبان کا دار و مدار انسان کے دل سے ہے۔ جب انسان کا دل بگڑتا ہے تو پھر یہ زبان قابو میں نہیں رہتی۔ لوگ یہ کہا کرتے ہیں عموماً کہ میں دل کا صاف ہوں، اگرچہ زبان کا بھڑبھڑیا ہوں، زبان سے کچھ بھی بول دیتا ہوں، لوگوں کو برا لگ جاتا ہے، لیکن میرے دل میں کوئی ایسا خیال نہیں ہوتا، کوئی ایسی بات نہیں ہوتی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً اصلاح کی ضرورت ان کو بھی ہے کہ اگر زبان سے تم نے بول کر کسی کا دل چھلنی کر دیا اور پھر تمہارے دل میں ان کے تعلق سے اچھے خیالات ہو تو پھر اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکل سکتا ہے۔ جب کسی کے دل کو تم نے زخمی کر دیا اور اگر وہ مسلمان ہے تو پھر تم مسلمان کی ڈیفینیشن پر اتر ہی نہیں رہے ہو۔ اس لیے دل کے صاف ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیں زبان کو بھی صاف کرنا ہے، اور یہ زبان اللہ کی پناہ دوسرے مسلمانوں کو تکلیف دینے کے ساتھ ساتھ آج یہ زبان خود اپنے آپ کو تکلیف دے رہی ہے۔ آج ہم اس زبان کے خود شکار ہو گئے ہیں، کیونکہ ہم نے اس زبان کو اتنا آزاد چھوڑ دیا ہے کہ یہ زبان جہاں دوسروں کو تکلیف دیتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہماری آخرت کا بگاڑ ہوتا ہے، وہیں ہم اس زبان سے خود اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ اور وہ نقصان کیا ہے؟ دیکھیے، یہ زبان اگر اللہ و رسول کی پابند نہیں ہوتی اور شریعت کی لگام اس زبان میں نہیں ہوتی تو بے تحاشا ان زبانوں سے گانے نکل رہے ہیں۔ آدمی گانا گا کر نہ جانے کیسے کیسے کفریہ کلمات کو اپنی زبان پر جاری کر کے اپنے ایمان کو تباہ و برباد کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آج ایک مسلمان ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، لیکن گانے کو وہ روح کی غذا سمجھ رہا ہے، موسیقی کو وہ سکون کا ذریعہ سمجھ رہا ہے، اور یہ سمجھ رہا ہے کہ گانا گانے میں کیا ہے، یہ تو ایک الفاظ ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، جو الفاظ اللہ و رسول کی نافرمانی کی طرف انسان کو لے جاتے ہوں، وہ الفاظ اس کی زبان کے لیے بہت خطرناک اور اس کی آخرت کو برباد کرنے والے الفاظ ہیں۔ آج ایک مسلمان ہے جس کی زبان پر گانے جاری رہتے ہیں، کہیں کوئی گانا بج رہا ہو فوراً اس گانے کو وہ شروع کر دیتا ہے، کہیں کوئی فلمی اسٹوری چل رہی ہو اسے فوراً آگے آگے پڑھنے لگ جاتا ہے۔ آج ہمارا بچہ، اس کی یہ کیفیت ہو گئی ہے کہ اگر کہیں گانے کی محفل ہو، ہمارے بچے گائک کے ساتھ ساتھ گانے پڑھنے لگ جاتے ہیں، اور کوئی برائیوں کی باتیں بیان کی جا رہی ہو، ایکٹروں کی ان گفتگو کو اور ان ڈائلیگ بازی کو ہمارے بچے اپنی زبان سے جاری کرنے لگ جاتے ہیں، جبکہ ایک مسلمان کو، جس کو اسلام کے دامن میں رہتے ہوئے 50-60 سال کا عرصہ گزر گیا، اگر قرآن کی آیت اس کے سامنے پڑھتی ہے تو اسے معلوم ہی نہیں ہوتا کہ یہ قرآن کی آیت ہے۔ اگر کوئی حافظ قرآن اسے قرآن کا حکم سناتا ہے، اسے انداز ہی نہیں ہوتا کہ قرآن کی آیت پڑھی جا رہی ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو کوئی عربی مقولہ بیان کیا جا رہا ہے۔
یہ حال ہے پیارے اسلامی بھائیوں ہمارا. وجہ کیا ہے کہ ہم نے اسی بیسک کو نہیں اپنایا ہے, اسی ابتدا کو نہیں اپنایا ہے. ہم نے اس زبان کو بالکل کھلے عام چھوڑ دیا ہے. درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. یہ ہے عام زبان, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسلام نے مردوں کو جہاں عام طور پر مرد اور عورت دونوں کو زبان کی حفاظت کا حکم دیا, لیکن بالخصوص عورتوں کو زبان کی حفاظت کا حکم دیا ہے. اس لیے کہ مرد کے بمقابل عورت کی زبان جب چلتی ہے تو اسے معاشرہ میں تباہی کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے. عورت کی زبان جب چلنے لگتی ہے تو یہ بہت ہی خطرناک ثابت ہوتی ہے. اس لیے اسلام نے عورتوں کی اصلاح کے لیے بھی چند باتیں ارشاد فرمائی. ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بازار سے گزرے تو عورتوں کی جماعت کے پاس سے آپ کا گزر ہوا. چند عورتیں کھڑی ہوئی تھیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یا معاشر النساء تصدقنا, اے عورتوں کی جماعت زیادہ سے زیادہ صدقہ کیا کرو. اس لیے کہ انی اریتکن اکثر اہل الجنہ اکثر اہل النار, اس لیے کہ میں نے سب سے زیادہ جہنمیوں کو عورتوں کو دیکھا ہے. سب سے زیادہ جہنمیوں میں نے عورتوں کو دیکھا ہے. تو ان عورتوں نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس وجہ سے مرد کے بمقابل عورتیں جہنم میں زیادہ ہیں؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, تکثرن اللعن وتکفرن العشیر, وجہ اس کی یہ ہے کہ تم لعن طعن زیادہ کرتی ہو اور اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہو. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے کثرت جہنم میں ہونے کی وجہ دو باتیں ارشاد فرمائی. ایک بات یہ ارشاد فرمائی, تکثرن اللعن, لعن طعن زیادہ کرتی ہو. کبھی کسی سے کوئی من دکھ ہو گیا فوراً اسے لعنت بھیجنا, اسے کوسنا, اسے گالیاں بکنا, اسے بددعائیں دینا, یہ عورتوں کی ایک فطری عادت ہوا کرتی ہے. اور جس عورت کے اندر یہ عادت ہوا کرتی ہے وہ کبھی بھی اپنے گھر کو سنوار نہیں سکتی ہے. ایسی عورتیں عموماً خاندانوں کو تباہ و برباد کرنے والی ہوتی ہے, جو لعن طعن کیا کرتی ہے. تو فرمایا تکثرن اللعن, لعنت کو کثرت سے کیا کرتی ہو. اپنے گھر کی اسلامی بہنوں کو, اپنی بچوں کی ماؤں کو اور خود اپنی بیٹیوں کو اس بات کی تعلیم دینا چاہیے. ہم جہاں دنیا کی دیگر تعلیم کے پیچھے اپنا دماغ خراب کرتے ہیں, وہیں اگر ہماری اولاد کی زبان سے کچھ ایسی بات نکلتی ہو تو ہمارا دماغ اس سے زیادہ خراب ہونا چاہیے. کہ یقیناً اگر دنیا کی لائن میں اس نے ترقی پائی تو اسے دنیا ہی ملے گی, لیکن اگر آخرت کے معاملے میں وہ بگڑ گئی تو اس کی دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جائے گی. اس لیے کہ لڑکی کے بارے میں کہا ہی جاتا ہے کہ وہ پرائی ہوتی ہے, اور جو چیز پرائی ہوتی ہے اس کی حفاظت بھی بہت زیادہ کرنی ہوتی ہے. تو اس کی حفاظت, اس کی عصمت و عزت کے ساتھ ساتھ اس کی زبان کی حفاظت بھی ایک باپ کے ذمے ہے. ایک باپ اپنی اولاد میں اپنی بیٹی کی طرف دیکھے, اگر اللہ نے اس کو یہ نعمت عطا فرمائی ہے تو وہ دیکھے کہ میری بیٹی کی زبان پر کیا چیزیں جاری رہتی ہے. کہیں وہ گانا تو نہیں گاتی رہتی, کہیں وہ لوگوں کی برائیوں میں انٹرسٹ تو نہیں لیتی, کہیں لوگوں کی باتوں کو سن کر اسے لذتیں تو پیدا نہیں ہوتی ہے, کہیں اس کے اندر کوئی ایسی خرابی تو نہیں ہے جو اس کی اور میری عزت کو ختم کرنے کا ذریعہ بن جائے. ایک مسلمان باپ کو بچپن ہی سے اپنی بیٹی کے اطوار اور کردار میں ان باتوں کو نوٹ کرنا چاہیے. اگر وہ کوئی خرابی دیکھے, کوئی برائی دیکھے تو فوراً اسے اسلام کی طرف لانے کی کوشش کرنا چاہیے. ورنہ اگر مسلمان یہ سوچے کہ اگر ابھی تو بچی ہے, آگے چل کر اس کو میں سمجھا دوں گا, تو معاملہ ہاتھ سے نکل جا چکا ہوگا, اور پھر وہ بیٹی آپ کے ہاتھ سے بھی نکل چکی ہوگی,
ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے کہ وہ دنیا میں بھی آپ کی رسوائی کا سبب بن جائے اور آخرت میں بھی جہنمی بنانے کا سبب بن جائے۔ اس لیے ایک مسلمان کو بالخصوص آج کے اس دور میں اپنے بچوں کی زبان پر کنٹرول بہت ضروری ہے۔ پہلے تو وہ اپنی زبان پر کنٹرول کرے اور پھر وہ اپنے گھر کے اسلامی بہنوں اور اپنی بیٹیوں کی زبانوں پر کنٹرول کرے اور ان کو اسلامی بات سکھائے۔ لیکن یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب کہ ہم اپنے گھر میں اسلامی ماحول بنائیں، اسلامی ماحول بنائیں۔ آج ہم اگرچہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن پیارے اسلامی بھائیوں، ہم میں سے اکثریت ایسی ہے کہ جو اسلامی ماحول سے کتراتی ہے۔ اپنے گھر میں اگر اللہ اور رسول کی بات روزانہ ہوتی رہے، نمازیں ہوتی رہے، اور اگر روزانہ اللہ اور رسول کی بات ہوتی ہے، یا بات بات پر اگر کوئی شریعت کی بات کرتا ہے، تو ہم میں سے اکثر ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ان باتوں کو پسند نہیں کرتے اور یہ کہنے لگ جاتے ہیں کہ کیا بات بات میں یہ بات، یہ جائز، یہ ناجائز۔ کچھ دنیا کا مزہ بھی لینا چاہیے، دنیا کے اندر کمایا ہے تو کچھ اس پیسے کو خرچ بھی کرنا چاہیے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً ایک مسلمان کا مزہ اللہ و رسول کے اطاعت ہی میں ہے۔ حقیقی لذت وہ زندگی کی اور آخرت کی اسی وقت حاصل کر سکتا ہے جبکہ وہ اللہ و رسول کی فرما برداری میں اپنے آپ کو گزار رہا ہو۔ تو ایک باپ کے لیے آج کے اس زمانے کے اندر یہ بہت ضروری ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کی اس طرح سے توجہ دلائے اور ان کی زبانوں پر قابو رکھنے کی کوشش کرے۔ دوسری بات میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، کہ تم اپنے شوہروں کی نافرمانی زیادہ کرتی ہو۔ اور یہ عورت میں فطری معاملہ ہوتا ہے کہ چاہے عورت کو پوری زندگی بہتر سے بہتر رکھا جائے، لیکن ان کی زبان پر شوہروں کی نافرمانی ہی ہوتی ہے۔ اگر گھر میں نعمتوں کا ذکر بھی ہوتا ہے تو برائی کے ساتھ ہوتا ہے کہ بس میرے گھر میں تو یہی چند چیزیں ہیں، یہی باتیں ہیں۔ اس طرح کی ناشکریاں بھی عورتوں کے درمیان پائی جاتی ہے۔ آج ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ جو باتیں زمانے جاہلیت میں ہوا کرتی تھی، آج وہی باتیں ایک مسلمان کے درمیان نظر آ رہی ہے، اور خود ہماری تربیت یافتہ اور خود ہمارے ماتحت رہنے والی جو ہے اسلام کی وہ بیٹیاں آج خود اپنے گھروں کو برباد کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اگر اسلام کی یہ چند باتیں ہم اپنے دلوں میں سجا لیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں تو یقیناً ہم اپنے معاشرے کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے ان فرمانات اور ارشادات کو جو ہمیں اللہ اور رسول نے ارشاد فرمائے، ہم ان پر توجہ دیں اور ان باتوں کو بار بار پڑھیں اور غور کریں کہ اس معاشرے کی تبدیلی کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے۔ انہی فرمانات میں سے ایک فرمان میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کی، جس کو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو جائے۔ کتنا عالمگیر بیان ہے اور کتنی وسعت والا بیان ہے۔ اگر ایک مسلمان صرف اس ایک ہی حدیث پاک پر عمل کر لے تو اس کی زندگی اور آخرت دونوں بہتر ہو سکتی ہے۔ آپ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا رحمت بھرا انداز ذرا سماعت کریں کہ یقیناً ایک مسلمان کو اس کی زبان کتنی حفاظت میں رکھنا ضروری ہے۔ ہم غور کریں پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً ہم تو یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہاں یار کہاں ہم کسی کو تکلیف دیتے ہیں، لیکن اگر صبح سے لے کر شام تک ہم اپنی زبان کا احتساب کریں گے اور اپنی زبان کا حساب لگائیں گے کہ ہم دوست یار سے بھی ملتے ہیں، ہماری ملاقات احباب سے بھی ہوتی ہے، والدین سے بھی ہمارا سامنا ہوتا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ بھی ہم بیٹھتے ہیں اور اپنی اولاد کے ساتھ بھی ہم بیٹھتے ہیں، پورے دن کا ہمارا یہ معاملہ اور مشغلہ رہتا ہے۔ اب ہم غور کریں کہ ہم صبح سے اٹھ کر رات کے سونے تک ہم نے کس کس سے ملاقات کی، کس کس سے کیا کیا باتیں کی، تو ضرور ہم اس بات کا اگر حساب لگائیں گے تو 100% کامیاب ہوں گے کہ ہم نے نہ جانے کتنوں کے دل دن بھر میں دکھائے ہوں گے، نہ جانے کتنوں کے دل ہم نے اپنی زبان سے زخمی کر دیا ہوگا۔ کبھی کسی مسلمان کو ہم نے گالی بک دی ہوگی، کبھی اس کو برا بھلا کہا ہوگا، کبھی اس کے خاندان کی برائی بیان کی ہوگی، کبھی اپنی بیوی کے سامنے لان تان کی باتیں کی ہوگی، کبھی اسے ڈرایا دھمکایا ہوگا، کبھی اپنے ماں باپ کے سامنے چرخ زبانی کی ہوگی، اور کبھی ان سے تیز زبانی کے ساتھ ہم بولے ہوں گے، کبھی ہم اپنی اولاد کو بیجا مارتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے، اور کبھی اپنی اولاد کو جو ہے شریعت کے مطابق
شریعت کے مطابق ہم جو ہے اگر وہ کام کرتا بھی ہے تو ہم اس پر بار بار چلاتا ہوئے نظر آ رہے ہوں گے. اس طرح کی کئی باتیں ہم دن بھر میں کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا, اور ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو یار بہت اچھا کام کرتے ہیں, پھر یہ پریشانیاں ہمارے اوپر کیوں آ جاتی ہے؟ تو یہ ساری پریشانیاں اسی وجہ سے آتی ہے کہ ہم نے اپنا احتساب نہیں کیا. نہ جانے دن بھر میں کتنی باتیں ہم ایسی کر دیتے ہیں جس سے اللہ اور رسول کی نافرمانی ہم مول لیتے ہیں. اس لیے ضرورت ہے, ہمارے بزرگان دین نے ہمیں یہ فرمایا کہ ایک مسلمان سونے سے پہلے ضرور وہ اپنے دن بھر کا محاسبہ کر کے سوئے. بڑے بڑے بزرگان دین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رات کے اندھیرے میں دیکھا گیا کہ جب سب لوگ سو جاتے آپ تنہائی میں ایک کمرے میں چلے جاتے اور کوڑا اپنے ہاتھ میں لے لیتے اور اپنے جسم پر کوڑا مارتے اور فرماتے امیر المومنین بن کر گھومتا ہے, بتا تو نے پورے دن اللہ کی نافرمانی میں گزارا کہ فرما برداری میں گزارا. اپنے ایک ایک کام کا حساب لیتے اور جب سارے کام پر انہیں تسلی ہو جاتی کہ سارے کام آج میرے اللہ کی فرما برداری میں گزرے ہیں تو اللہ کا شکر بجا لاتے اور سو جایا کرتے تھے. پیارے اسلامی بھائیوں, ہمیں بھی اپنی زندگی ایسی بنانی چاہیے. یقیناً نہ جانے کتنے گناہ ہم دن بھر میں کر دیتے ہیں لیکن اس کے باوجود ہم اپنے آپ کو بہت بڑا نیکوکار سمجھ رہے ہوتے ہیں. ہمیں کوشش کرنی چاہیے, اگر ہر ایک مسلمان کی عادت پڑ گئی کہ آج کتنے گناہ کیے اور آج کتنی نیکیاں کی, ان بات کو غور کر لیں. آج گناہ کرنے کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. انسان گھر میں گناہ کر رہا ہے, تنہائی میں بیٹھ کر گناہ کر رہا ہے, آج اپنی آنکھوں سے گناہ کر رہا ہے. وہ غور کر لے, بلکہ ہمارا تو رات کا سونا ہی موبائل کے ساتھ ہوتا ہے. نہ جانے کیسی کیسی فلمیں اور ننگی ننگی تصویریں دیکھ کر ہم سوتے ہیں. یہ ہمارا معاملہ ہے, ہمیں غور کرنا چاہیے, ورنہ یہ چیزیں ہماری ایمانی طاقت کو ختم کرتی چلی جا رہی ہے. ہماری ایمانی طاقت ایسی ختم ہو رہی ہے کہ ذرہ برابر دشمن کی طرف سے کوئی بات آ جاتی ہے ہم گھبرا کر رہ جاتے ہیں, ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ کاروبار کا کیا ہوگا, ہمارے اہل و عیال کا کیا ہوگا, ہماری مال و دولت کا کیا ہوگا, یہ بنگلے کا کیا ہوگا. یہ ساری چیزیں ہمیں پریشان کر دیتی ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ اللہ نے جو ایمانی قوت ہمیں عطا فرمائی تھی وہ ایمانی قوت ان گناہوں کے سبب ختم ہوتی جا رہی ہے. یہ ایمانی قوت ختم ہوتی جا رہی ہے. اسی وجہ سے ذرا سا اگر کافرین کی طرف سے کچھ معاملہ ہوتا ہے تو ہم دہل کے رہ جاتے ہیں, ہم خوف زدہ ہو کر رہ جاتے ہیں, ہم ان کے علاقے میں جانا چھوڑ دیتے ہیں. یہ ہماری دہشت کا عالم ہے, یہ ہمارے خوف کا عالم ہے. جبکہ اسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے, وہ مسلمان تھے جنہوں نے اللہ کی فرما برداریاں کی تھی, وہ کافرین کے ملکوں میں بھی جایا کرتے تھے تو ان کے دل میں کوئی خوف و خشیت نہیں رہا کرتی تھی. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی کہ ان کا لمحہ لمحہ اللہ کی فرما برداری میں گزرتا تھا. آپ کوشش کریں, ایک مرتبہ کوشش کریں, ایک دن کوشش کر لیں آپ کہ آج رات میں کوشش کر لیں کہ میں نے دن بھر میں کتنے نیک کام کیے اور کتنے گناہ کے کام کیے. اگر کوئی نیک کام کیا ہو تو اس پر اللہ کا شکر بجا لائے, اور اگر کوئی گناہ کا کام ہو گیا ہو تو رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائے کہ مولا آج تیری یہ نافرمانی مجھ سے سرزد ہو گئی ہے, آج مجھے معاف کر دینا. کیا عجب کہ مالک کو رحم آ جائے اور دوسرے دن سے وہ ہمیں نیکیاں ہی کرنے کی توفیق عطا فرما دے. تو پیارے اسلامی بھائیوں, یقیناً رب کی بارگاہ میں رونا یہ انسان کا کام آتا ہے. گناہوں کو دیکھ کر, گناہوں کو سوچ کر روئے اور وہ اپنے گناہوں سے توبہ کرے تو اللہ ضرور اسے ہدایت کی توفیق عطا فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, انہیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ